नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फातिहा की तफसीर हम कर रहे हैं और इसकी 2 आयत की तफसीर हमने की है। अब तीसरी आयत में हम कहते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, यानी वो रोज़े जज़ा का मालिक है। यानी यहाँ पे अद्दीन का तर्जुमा जो है बदले का दिन हम करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि ये 4 मानी में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि अगर हम उसको पीछे से लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ही मालिक यौमिद्दीन, कि तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र जो है उस अल्लाह के लिए है जो मालिक यौमिद्दीन भी है। तो इसमें देखें कि ये क्यों इसमें अल्लाह का शुक्र और तारीफ़ जो है हम करते हैं, इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं। आप देखें कि दुनिया में अगरचे मुकाफ़ात अमल का सिलसिला जो है वो एक हद तक जारी रहता है, ताहम इसका मुकम्मल जो ज़ुहूर है वो आखिरत में होगा और अल्लाह ताला हर शख्स को इसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक उसको मुकम्मल जज़ा और सज़ा देगा। आप देखें ये दुनिया में ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम बहुत से अच्छे कई दफ़ा काम कर रहे होते हैं लेकिन उसका हमें बदला नहीं मिलता। और कई दफ़ा एक मुजरिम बहुत से जराइम करता है, कहीं कोई मुजरिम है 100 कत्ल कर रहा है, लेकिन दुनिया में मुमकिन नहीं है कि उसको हर सज़ा का जो है उसको जो है दिया जा सके। और फिर देखें कि इससे ये चीज़ समझ आती है और इंसान को एक बहुत ही सुकून और इत्मीनान भी होता है। और ये इस आयत को अगर सही तौर पर समझ जाए बंदा तो उसके लिए ये नेकी करना आसान हो जाएगा और हमा पहलू वो नेकी के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वो कहता है कि हर तरह की तारीफ़ और शुक्र है कि मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, बदले के दिन का मालिक जो है अल्लाह ताला है। और वो मालिक ऐसा है कि जिससे किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं सूरह ज़िलज़ाल में, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो भी ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो देख लेगा। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो इंसान की नेकियों को, उसकी नीयतों को जान सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो खालिक कायनात, वो मालिक कायनात है जिसके पास कामिल इख्तियारात हैं और वो हर चीज़ को इस वक्त भी काउंट कर रहा है। 2 फरिश्ते उसने हमारे कंधों पर बिठाए हुए हैं जो हमारी एक एक जुम्बिश, एक एक बात, हत्ता कि हम जो मुहमिल अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो भी वो लिख रहे हैं। और हर चीज़ का एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो रहा है। हर हफ्ते में भी पीर और जुमेरात को ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं और इस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी होती है। पूरे साल में शाबान में ये सारी रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त किया जाता है। तो इस वजह से देखें कि आखिरत में, दुनिया में देखें कि आर्जी तौर पर और भी कई लोगों के पास असबाब और इख्तियारात होते हैं और उन इख्तियारात का कई दफ़ा लोग जो हैं गलत भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरत में तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला होगा। और अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा कि लिमनिल मुल्क अल यौम, कि आज किसके पास बादशाही है, किसके पास इख्तियारात है। बल्कि एक और रिवायत में इस तरह भी आता है कि अल्लाह ताला ये भी फरमाएगा कि दुनिया के बादशाहों आज आओ, ज़मीन और आसमानों को अपने हाथों पे लपेटेगा और कहेगा कि आज किसके लिए बादशाहत है। फिर ख़ुद ही इसका जवाब देगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तो इससे कि एक ही अल्लाह के लिए जो वाहिद भी है और क़हार भी है, बदला लेने वाला भी है। इससे आप तसव्वुर करें तो एक बहुत बड़ा, इसको अपने तसव्वुरात में लेकर आएँ कि एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान हश्र है और उस दिन कोई भी नहीं बोल सक रहा और उस दिन सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाही और इख्तियार होगा। उस दिन क्या इंसान का हाल जो है वो होगा। और फिर देखें कि अल्लाह ताला इसी तरह से सूरह इन्फितार में भी फरमाते हैं ना कि यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, कि उस दिन कोई जान किसी जान के लिए किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखेगी और उस दिन फ़ैसला और हुक्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा। तो इस वजह से ये होगा जज़ा का दिन और ये कैसा दिन होगा जिसमें हमने ज़रूर भेज जाना है। देखें सूरतुल फातिहा में हमें अल्लाह यही तो सिखा रहे हैं। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसकी मैं, उसकी अना, उसकी अपनी हस्ती कहीं गुम हो जाती है।
وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کی خالق کائنات ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت بندے کا رب کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتی ہے یہ صورت، اگر اس صورت کو ہم درست طریقے سے پڑھیں اور درست طریقے سے سیکھیں۔ دیکھیں اسی وجہ سے اس کو بار بار نمازیں پڑھنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تک آپ دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ ایک مکالمہ میرا اور میرے رب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہوئے اس تصور اور احساس کو زندہ رکھیں کہ الحمدللہ کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کے بعد رکیں۔ دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم تو جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ایک اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وہ ہستی میری ہر بات کا جواب دے رہی ہے، ہم تو جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اس لیے آئندہ سے یہ کوشش کریں، یہ اصول لے لیں۔ ہر صورت کو ہم اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس میں سے اپنی زندگی کے لیے اصول لیتے رہیں۔ تو اس صورت کا اس حصے سے، ان 3 آیات سے جس میں آداب سکھائے گئے ہیں کہ کس طرح سے مانگا جاتا ہے، اس میں یہ انتظار کریں کہ الحمدللہ رب العالمین کو انتظار کریں کہ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے مجھ سے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو بھی قبول کرے گا اور ہمیں ہدایت بھی دے گا۔ پھر دیکھیں کہ اگلی آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت نمبر 5 ہے، اور اس کے بارے میں حدیث سے ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں بندہ کیا کہتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ صرف اور صرف اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ عبادت کے معنی ہیں کہ کسی کے رضا کے لیے انتہا درجے کا تذلل، یعنی اپنے آپ کو نیچا دکھانا، عاجزی اور کمال خشوع کے اظہار کو کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ آتا ہے کہ شریعت میں کمال محبت، یعنی محبت کا کمال، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام جو ہے یہ عبادت ہے۔ یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو، اس کے فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور یہ سارے ان سب مافوق الاسباب جو ذرائع ہیں اس کی وجہ سے اس کی گرفت کا ڈر بھی بندے کے دل میں ہو، تو پھر بندہ جو ہے عبادت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ تو ایاک نعبد میں یہ چیز ہم سیکھتے ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبادت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمیں التحیات میں ہم روزانہ اقرار کرتے ہیں۔ عبادت کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ ہم جو تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس میں ہم عبادت کی تینوں قسمیں دیکھیں کہ سب سے پہلے التحیات میں اس کو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ قلبی عبادات جو ہیں وہ اے اللہ تیرے لیے ہیں، التحیات للہ۔ اور قلبی عبادات میں آپ دیکھیں کہ توکل آئے گا، خوف اور رجا آئے گی، محبت آئے گی، اس کے علاوہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ دل کے سارے وہ تمام اعمال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہے، تو اس لیے وہ دل بھی ہمارا اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ والصلوات، والصلوات کی علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ اس سے مراد تمام بدنی عبادات ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہمارے بدنی افعال ہیں، جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں چلتے پھرتے اور اس طرح سے کرنے سے، اس میں ساری بدنی عبادات آ جائیں گی۔ والطیبات، طیبات میں ساری مالی عبادات آ جاتی ہیں، جیسے صدقہ اور خیرات ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، تو پھر عبادات کے تینوں مجموعے کہ ہماری قولی، ہماری بدنی اور ہماری مالی، اے اللہ یہ ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، اور اس میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایاک نستعین، تو اس میں ہم یہ فوری طور پر انکساری آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد بندہ کہتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تکبر آ جائے، تو فوراً ہی ساتھ سکھایا کہ کہو وہ ایاک نستعین، گویا بندہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، تو استعانت بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے جائز ہے۔ اور ان الفاظ میں آپ دیکھیں کہ شرک کا مکمل طور پر سد باب جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
کہ اس میں تھوڑا سا شرک کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور گاڑی کو چلاتا ہے اور ہم اس طرح دوسرے انسانوں کی مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا، مدد مانگنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، ایسا تو انبیاء نے بھی کیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ صف میں کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے میرے لیے اللہ کا مددگار۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ جو مدد ہے یہ سارا کا سارا ظاہری اسباب کے تحت ہے۔ جس مدد مانگنے سے منع کیا گیا ہے وہ اسباب کے ماوراء، ہم کسی ایسے انسان سے مدد کریں جو نہ ہو اور اس سے ہم دعائیں کریں، اس سے ہم مدد مانگیں، اس کو مشکل کشا، اس کو حاجت روا کہیں، تو دیکھیں یہ شرک ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہیں پہ ہم سیکھ لیں گے اپنے عقیدے کو درستگی کے لیے کہ کس طریقے سے توحید جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔